اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارہ الخلائق الاجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ سامعین محترم، خداوند جلیل آپ سب کی عبادتوں کو، آپ سب کی دعا و مناجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ان نورانی راتوں میں آپ سب کو اپنی رحمتوں، اپنی مغفرت اور اپنا لطف و کرم شامل حال فرمائیں۔ آپ سب کے جتنے مرحومین ہیں خدا ان سب کی مغفرت فرمائے۔ جن ماں باپ سے ہم نے ماہ رمضان کے آداب سیکھے ہیں، قرآن کی تلاوت کے آداب سیکھے ہیں، اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں خدا ان کی ان کو کروٹ جنت نصیب فرمائے، اگر وہ زندہ ہو ان کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے۔ سامعین محترم، کل ہم نے گفتگو یہاں تک پہنچائی کہ یہ جو خاصان خدا ہوتے ہیں، یہ جو خدا کے مخصوص بندے ہوتے ہیں، ان کو ہر دم عذاب آخرت کی فکر ستاتی ہے۔ وہ رات بھر جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ذکر و تسبیح پڑھتے ہیں، نماز شب اور تہجد میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن یہ چیز ان کے اندر غرور اور تکبر اور عجب اور خود پسندی کی بری صفت پیدا نہیں کرتی ہیں۔ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کیا پتہ ہماری یہ عبادتیں قبول ہوئی ہے یا نہیں، کیا پتہ یہ سارے جو ہم نے نیک کام کیے ہیں یہ قبول ہوئے یا نہیں۔ اور اس سلسلے میں عرض کیا تھا کہ شیطان کب انسان پر غلبہ حاصل کرتا ہے؟ جب انسان کے اندر خود پسندی پیدا ہو، عجب پیدا ہو، اپنے سارے کمالات کو اپنا ہی کمال سمجھے، جب اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنے لگے اور جب گناہوں کو چھوٹا سمجھنے لگے، تو یہ موقع ہوتا ہے جب انسان پر شیطان تسلط قائم کرتا ہے، غلبہ کا حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے اہل بیت علیہ السلام نے بھی ہمیں سکھایا کہ انسان کو اپنے اعمال کو زیادہ نہیں سمجھنا چاہیے، خود پسندی، عجب اور غرور کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ مولا علی علیہ السلام کی وہ حدیث حکمت نمبر 77 جس میں مولا کے بارے میں زرار ابن حمزہ زبائی نے معاویہ کے دربار میں علی علیہ السلام کی راتوں کا انٹروڈکشن دیا، علی علیہ السلام کی راتوں کا تعارف دیا کہ علی علیہ السلام کی ایک رات کا ذکر زرار ابن حمزہ نے بیان کیا، اور جس میں مولا نے فرمایا من قلت الزاد، سامان سفر کتنا چھوٹا ہے، زاد سفر کتنا کم ہے۔ یہ علی کی زبان ہے، علی کی زبان، جو راتوں کو عبادتوں میں مصروف ہوتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں سامان سفر کتنا زیادہ ہے، وطول الطریق، اور راستہ کس قدر طولانی، وبعد السفر، اور منزل کتنی دور، وعظیم المورد،
اور جانے کی جگہ کتنی خطرناک ہے۔ اسی عذاب آخرت کے بارے میں مولا علیہ السلام خطبہ نمبر 28 میں فرماتے ہیں، الا وانی لم ارى کالجنہ نا مطالبها ولا کالنار نا محاربها۔ مولا فرماتے ہیں میں نے جنت جیسا کوئی مطلوب نہیں دیکھا، جنت جیسی کوئی مطلوب چیز نہیں دیکھی جس کا طلبگار، جس کا چاہنے والا سو رہا ہے، اور جہنم جیسا کوئی خطرہ نہیں دیکھا جس سے بھاگنے والے سب غفلت میں پڑے ہوئے۔ جہنم جیسا خطرہ جس سے بھاگنے والے سب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ قول علامہ ذیشان حیدر جوادی کے، خدا ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، دنیا میں کوئی نہیں ملے گا مگر یہ کہ وہ جنت کا مشتاق ہے اور جہنم سے پناہ مانگتا ہے، کوئی نہیں ملے گا، سب جنت کے مشتاق ہے اور سب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ لیکن جنت کے مشتاق اور جہنم سے پناہ مانگنے والے دونوں میدان عمل میں ایک جیسے ہیں، دونوں سو رہے ہیں۔ جنت کا مشتاق بھی سو رہا ہے اور جہنم سے پناہ لینے والا بھی سو رہا ہے۔ بقول علامہ ذیشان حیدر جوادی کے، جیسے یہ معشوق خود گھر آنے والا اور یہ خطرہ خود ٹالنے والا ہو۔ ایسا لگتا ہے جنت کے مشتاق لوگوں کا حال اور جہنم سے پناہ مانگنے والوں کا حال، جب ان کا حال دیکھتا ہے ایسا لگتا ہے یہ جنت خود ہمارے پاس آئے گی اور یہ آخرت کا عذاب آخرت کا خطرہ خود ہی ٹل جائے گا۔ مولا تعجب کرتے ہیں، میں نے جنت کا شوق رکھنے والے نہیں دیکھے، میں نے جنت جیسی کوئی مطلوب جس کے طلبگار سو رہے ہوں اور جہنم جیسا خطرہ جس سے ڈرنے والے سو رہے ہوں۔ لیکن خاصان خدا کے مخصوص بندے اس حالت میں نہیں ہوتے ہیں، رات کے اندھیرے میں خالق سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ مناجات امیر المومنین علی علیہ السلام اٹھا کر دیکھیے، جو مناجات امیر المومنین کوفہ مسجد کوفہ میں پڑھتے تھے، الہی اسألک الامان یوم یعز الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ خدا پناہ مانگتا ہوں اس دن سے، یہ علی کی مناجات ہے مسجد کوفہ میں۔ خدا یہ علی پناہ مانگتا ہے اس دن سے جس دن گناہگار انسان، اپنے آپ پر ظلم کرنے والا انسان اپنے ہاتھ کاٹے گا، کیوں؟ یقول فریاد دے گا، چلائے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے دنیا میں پیغمبر کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ اسی مناجات امیر المومنین میں علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معبود پناہ مانگتا ہوں اس دن سے، یوم یفر المرء، جس دن انسان فرار کرے گا، باپ سے فرار کرے گا، ماں سے فرار کرے گا، بچوں سے فرار کرے گا، شریک حیات سے فرار کرے گا، دوستوں سے فرار کرے گا۔ جب انسان اپنا حال دیکھے گا تو یہ خاصانی خدا اپنے خالق سے اس عذاب آخرت کی پناہ مانگتے ہیں۔ والذین یقولون، وہ خاصان خدا، وہ خدا کے مخصوص بندے جو رات کے اندھیرے میں گڑ گڑا کر، گریہ کر کے، نمازوں میں، قنوتوں میں ہاتھ بلند کر کے پکارتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، معبود ہم سے عذاب جہنم کو دور فرما، ان عذابہ کان غراما، معبود یہ عذاب آخرت کتنا دشوار ہے، کتنا پائیدار ہے۔ تو خاصانی خدا کی ایک بڑی صفت یہ ہے کہ وہ ہر دم عذاب آخرت سے پناہ مانگتے ہیں۔
اگر یہ اندازہ لگانا ہو کہ اہل بیت علیہم السلام کس قدر عذاب آخرت کے بارے میں خدا سے التجا کرتے تھے، التماس کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے عذاب آخرت سے نجات کے بارے میں، تو دعائے کمیل کو پڑھنا چاہیے، دعائے ابو حمزہ سمالی کو پڑھنا چاہیے، مناجات امیر المومنین کو پڑھنا چاہیے۔ پھر آگے چل کر آیت نمبر 67 میں، اسی سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 میں خالق اپنے مخصوص بندوں کی ایک اور صفت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اللہ کے مخصوص بندے جب انفاق کرتے ہیں، جب راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ اللہ کے مخصوص بندے جب راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف سے کام لیتے ہیں اور نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ وَقَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، تو کیا کرتے ہیں؟ بلکہ کنجوسی اور اسراف کے درمیان اوسط درجے کا راستہ اختیار کرتے ہیں، نہ کنجوسی کرتے ہیں اور نہ اسراف کرتے ہیں، اعتدال ہوتا ہے ان کے انفاق میں، میانہ روی ہوتی ہے ان کے انفاق میں، درمیانی درجے کا راستہ اختیار کرتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ میں، راہ خدا میں خرچ کرنے کے سلسلے میں۔ انفاق خاصانی خدا، انفاق، اسراف کیا چیز ہے، کنجوسی کیا چیز ہے، اور وسط اوسط درجہ کیا ہے، میانہ روی کیا ہے، اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے آگے چل کر۔ پہلے یہاں پر ہم یہ واضح کریں کہ انفاق کس چیز کا نام ہے۔ عربی میں انفاق کسی سوراخ کو، زمین کے کسی سوراخ کو پر کرنے کا نام ہے۔ لغوی اعتبار سے انفاق کسی سوراخ کو پر کرنے کا نام ہے، کسی سوراخ کو، جو سوراخ پیدا ہوا ہو زمین میں یا کسی جگہ، وہ بھر دینے کا نام، وہ پر کرنے کا نام انفاق کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں کیا، معاشرے میں اصطلاح میں انفاق کس چیز کا نام ہے؟ یعنی اپنے سرمایے میں سے کچھ مال اپنے سے جدا کرنا اور اس خدا کی مرضی کے لیے اس جگہ خرچ کرنا جہاں اس خرچ نہ کرنے کی وجہ سے کوئی خلا پیدا ہو۔ یعنی جو خلا ہو معاشرے میں، جو خلا ہو، جو خالی جگہیں ہوں، مومنین کی مشکلات ہوں، مسکینوں کے مشکلات ہو، دین کے مشکلات ہو، مذہب کے مشکلات ہو، قوم کے مشکلات ہو، ان مشکلات کو پورا کرنے کو انفاق کہتے ہیں۔ علامہ طباطبائی آیت سورہ قرآن کی آیت نمبر 34 کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ یعنی وہ مال جو انسان دین، انفاق جس پر دین کا قیام ہو، انفاق فی سبیل اللہ یعنی جس پر دین کا قیام اور دار و مدار ہو، اور جس سے دین خدا نابود ہونے سے محفوظ رہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں علامہ طباطبائی فرماتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ یعنی وہ مال، وہ خرچہ جس سے دین خدا محفوظ ہو، جس سے دین خدا برباد ہونے سے محفوظ رہے، جس سے دین خدا تباہ ہونے سے سالم رہے۔ دوسرے الفاظ میں انفاق اگر واقع ہو تو دین خدا محفوظ رہے گا۔ جیسے مسلمان کسی خطرے میں گرفتار ہو، اسلام کسی خطرے کا گرفتار ہو، کسی بیرونی طاقت نے ان پر حملہ بولا ہو، کسی بیرونی طاقت نے ان کو بری نظر سے دیکھا ہو،
کسی بیرونی طاقت نے ان کے خلاف سازش کی ہو، کسی بیرونی طاقت نے ان کے خلاف پلاننگ کی ہو، تو دین خدا کو ان کی سازشوں سے روکنے کے لیے، دین خدا کو ان کی منصوبہ بندی سے روکنے کے لیے، دین خدا اور مسلمانوں کو ان کے منحوس عزائم سے روکنے کے لیے، دین خدا کو ان کے خطرے سے روکنے کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس کو انفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنا کہتے ہیں۔ علامہ فرماتے اسی طرح مسلمانوں کے ان اجتماعی امور میں انفاق جو انفاق نہ ہونے کی صورت میں جن کا شیرازہ بکھر سکتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، مسلمانوں کے وہ اجتماعی امور، جو امور مسلمانوں کے وہ اجتماعی کام، مسلمانوں کے وہ بڑے بڑے اہم اور امپورٹنٹ کام جو انفاق نہ کرنے کی صورت میں جن کی بنیادیں ختم ہو سکتی ہے، جن کا شیرازہ بکھر سکتا ہے، مسلمانوں کے اجتماعی کام، بہت سارے مسلمانوں کے اجتماعی کام ہیں، مسلمانوں کی تعلیم ہے، مسلمانوں کا صحت اور رفاہ ہے، مسلمانوں کے غریب ہے، مسلمانوں کی فیوچر پلاننگ ہے، مسلمانوں کی اقتصاد ہے، مسلمانوں کی اکانومی ہے، مسلمانوں کے یتیم ہیں۔ اسی طرح علامہ فرماتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ سے مراد وہ واجب مال جو شرعاً، وہ مال جو شرعاً انسان پر واجب ہے، جیسے خمس اور زکوٰۃ، جیسے خمس و زکوٰۃ۔ سامعین محترم، انفاق قرآنی تعلیمات میں سے بہت زیادہ جس کے بارے میں تاکید کی گئی ہے، زور دیا گیا ہے، وہ انفاق ہے۔ قرآن کی آیات میں اور سیرہ اہل بیت علیہ السلام میں جس ایک موضوع کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ انفاق ہے، راہ خدا میں خرچ کرنا، اسلام کی مصلحت کے لیے، مسلمانوں کی مصلحت کے لیے، مسلمانوں کے امپورٹنٹ اور اہم امور اور کاموں کی غرض سے انفاق کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ ہی اٹھائیے، سورہ بقرہ میں متعدد آیات ہے جس میں مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے انفاق کرنے کے لیے آمادہ کیا گیا ہے۔ کہیں پر انفاق کی فضیلت اور برکتیں اور فائدے گنائے گئے، اور کہیں پر خدا انفاق کی صورت میں جو عظیم اجر انسان کو ملنے والا ہے اس کے ذریعے رغبت دلائی گئی ہے، اور کہیں پر آخرت میں اس انفاق کی صورت میں انسان کو جو فائدے ملنے والے ہیں اس کے ذریعے مسلمانوں کو تیار کیا گیا، آمادہ کیا گیا ہے راہ خدا میں انفاق کے لیے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل الحبۃ انبتت سبع سنابل۔ غور سے سنیے گا سامعین محترم، یہ میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 کی تلاوت کر رہا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے مثل الذین، ان لوگوں کی مثال جو راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کمثل الحبہ، اس ایک دانے کی سی ہے، ایک دانہ جو زمین میں ہم ڈالتے ہیں، انبتت سبع سنابل، جس ایک دانے سے 7 بالیاں باہر نکلی ہو۔ ان لوگوں کی مثال جو راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں،
اس ایک دانے کی سی ہے جس کو کسان نے زمین میں ڈالا ہو اور اس سے 7 بالیاں نکلی ہو، وفی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور پھر ہر ایک بالی پر 100 سے زیادہ دانے ہوں۔ انفاق کی مثال اس دانے کی سی ہے جو زمین میں ڈالا گیا ہو، جس زمین سے نکلنے کے بعد اس کے 7 بالیاں ہو اور پھر ہر ایک بالی پر 100 دانے ہو۔ انہیں گویا خداوند منان یہ کہہ رہا ہے کہ راہ خدا میں 1 درہم خرچ کرنے کا اجر و ثواب 700 برابر ملے گا۔ دین کی حفاظت کے لیے، دین کی ترقی کے لیے، قرآن کا بول بالا ہونے کے لیے، قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، اہل بیت کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، اخلاقی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، لوگوں کی بیداری کے لیے، لوگوں کی آگاہی کے لیے، لوگوں کی بصیرت کے لیے، لوگوں کو امام عصر کے انقلاب کے لیے تیار کرنے کی غرض سے جو 1 روپیہ خرچ کیا گیا ہو، اس 1 روپیے کا اجر 700 برابر ہے، 700 برابر۔ انفاق کی مثال اس ایک دانے کی سی ہے جو زمین میں ڈالا گیا ہو اور اس سے 7 بالیاں نکلی ہو اور ہر بالی پر 100 دانے ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ پھر خدا اس مسلمان کے اندر دوبارہ انفاق کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے دوبارہ تاکید کر رہا، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ خدا جس کو چاہتا ہے اس کے مال میں، اس کے سرمائے میں، اس کی دولت میں بہت زیادہ اضافہ کرتا ہے، اضافہ کرنے والا خالق ہے۔ واللہ واسع علیم۔ مسلمانوں سنو، خدا بہت زیادہ واسع ہے، علیم ہے، آگاہ ہے، وسعتیں دینے والا ہے کہ تمہارے 1 روپے کو 700 گنا اجر دے گا، تمہارے 1 درہم کو 700 گنا عطا کرے گا۔ سامعین محترم، ماہ رمضان سے پہلے 1-2 مہینے پہلے کی بات ہے، ایران کے ایک قالین کا بزنس کرنے والے کے پاس ایران کی چینل 1 IRB1 کا ایک رپورٹر گیا، ایک قالین کا بزنس کرنے والا۔ اس رپورٹر کو پتہ چلا تھا کہ یہ یتیموں کے سلسلے میں بہت زیادہ اہتمام کر رہا ہے، بہت زیادہ کام کر رہا ہے۔ یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اس کا انٹرویو موجود ہے، انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ رپورٹر نے جب اس سے بات کی کہ آپ نے حضور کب سے یتیموں کے لیے خرچ کرنے کا ارادہ کیا؟ کہا آج سے 20 سال پہلے میں نے اور میرے بیٹے نے 150 یتیموں کی سرپرستی اور کفالت کی ذمہ داری لی۔ 150 یتیموں کی۔ خدا اعلان کر رہا ہے نا، میں 700 گنا اجر عطا کروں گا، 700 گنا، 700 گنا۔ تو یہ تاجر جن کا نام جہانگیر ابراہیمی ہے، آپ یہ سرچ بھی کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پر، جہانگیر ابراہیمی ہیں۔ یہ رپورٹر سے کہہ رہا ہے کہ آج سے 20 سال پہلے میں نے اور میرے بیٹے نے تہران کے، ایران کے 150 یتیموں کی کفالت سے کام شروع کیا، اور آج 20 سال گزرنے کے بعد خاموشی کے ساتھ اس باپ اور بیٹے نے 150 یتیموں کی کفالت شروع کی۔ سامعین محترم، آج 2 مہینے پہلے جب رپورٹر نے ان سے پوچھا آج آپ کتنے یتیموں کی سرپرستی اور کفالت کرتے ہیں، تو اس جہانگیر ابراہیمی نے بیان کیا، جو ویڈیو موجود ہے، کہا اس وقت میں 65,000 یتیموں کی کفالت کر رہا ہوں پورے ایران میں۔ 65,000۔
تو اندازہ لگائیے وہ انسان جو 65,000 یتیموں کی کفالت کر رہا ہے، اور کہاں اس کا جو 65,000 یتیموں پر خرچ آتا ہے اس کا آدھا میں خود دیتا ہوں، باقی دوسرے لوگوں سے لیتا ہوں، اور اس کا کوئی آفس بھی نہیں ہے جہاں اس کا یہ فرش کا بیچنے کا جو اس کی شو روم ہے وہیں پر اس کا آفس بھی ہے۔ 65,000۔ رپورٹر نے پوچھا یہ جو 20 سال سے آپ یتیموں کی کفالت کر رہے ہیں ان میں کیا کوئی کسی اونچے عہدے پر پہنچا؟ کہا ان یتیموں میں کچھ لوگ ایران کی پارلیمنٹ کے ممبر بنے، کچھ لوگ ڈاکٹر بنے، کچھ لوگ انجینئر بنے، کچھ لوگ حوض علمیہ میں جا کر عالمی دین بنے، کچھ لوگ انٹرنیشنل سطح پر اولمپکس گیمز میں جنہوں نے میڈلز حاصل کیے۔ یہ انفاق، ہم آگے بڑھے تو خدا کہہ رہا ہے میں 700 گنا آپ کو عطا کروں گا، 700 گنا۔ 150 یتیموں کی کفالت کرنے والے انسان کے مال میں کمی نہیں ہوئی، اتنا زیادہ مال میں برکت ہوئی کہ یہ 3-4 لوگ 65,000 یتیموں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ 65,000۔ اس لیے اس ماہ رمضان میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کی۔ پیغمبر نے کہا وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ، صدقہ دو، خرچ کرو فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے صدقہ دو۔ پھر اسی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 262 میں ارشاد ہوتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یبتغون ما انفقوا منا ولا اذی، کہ جو لوگ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، راہ خدا میں دیتے ہیں، دین کی تقویت کے لیے دیتے ہیں، مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے دیتے ہیں، مسلمانوں کی عزت کے لیے دیتے ہیں، مسلمانوں کو دیندار بنانے کے لیے دیتے ہیں، مسلمانوں کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے دیتے ہیں، حسینی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے دیتے ہیں، علی کی نہج البلاغوں کو عام کرنے کے لیے دیتے ہیں، بھوکے انسانوں کو کھلانے کے لیے دیتے ہیں، کورونا کی وجہ سے جو بیچارے ایک لقمہ شبینہ کے محتاجہ رات کے اندھیرے میں علی کی طرح ان کے راستے میں دیتے ہیں، ہسپتال میں جو آکسیجن کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کی آکسیجن، ان کی دواؤں کے لیے خرچ کرتے ہیں، جن بچوں کا ٹیلنٹ خطرے میں ہو ان کا ٹیلنٹ بچانے کے لیے اپنا مال دیتے ہیں، اپنا سرمایہ دیتے ہیں۔ خدا کہتے ہیں جو الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اپنا مال و دولت راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، اور اس کے بعد احساس نہیں جتاتے اور اذیت بھی نہیں کرتے، احساس نہیں جتاتے ہم نے بہت کچھ کیا، بلکہ دینے کے بعد خدا کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، معبود تیرے ان بندوں کا حق اس سے زیادہ ہے، میں ان کا حق ادا نہیں کر پا رہا، معبود تیرے ان بندوں کا حق اس سے زیادہ تھا، میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں ان کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں۔ احساس نہیں جتلاتے تھے، احسان نہیں جتلاتے ہیں، اذیت بھی نہیں کرتے ہیں۔ خدا کہتے ہیں لہم اجرہم عند ربہم، ایسے ہی لوگوں کے لیے خدا کے یہاں بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ایسے لوگوں کو کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے اور نہ یہ پریشان ہوتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے شیطان وسوسے ڈالتے ہیں، قرآن نے اس وسوسہ کا توڑ کیا ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، قرآن توڑ کرتا ہے۔ کیا ارشاد ہوتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے، ارے خرچ کرو گے بچوں کا کیا ہوگا، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطان گناہوں کا حکم دیتا ہے، اللہ یعدکم مغفرہ، خدا تمہیں بخشش کا وعدہ کرتا ہے۔
तुम मेरे बंदों को सहारा दो, मैं तुम्हें आतिश दोज़ख से बचाऊंगा। तुम मेरे बंदों के दिलों का सुकून फराहम करो, मैं तुम्हें कब्र का सुकून फराहम करूंगा। तुम मेरे मोहताज बंदों का ख्याल रखो, मैं तुम्हें इसी माल को तुम्हारे कब्र में तुम्हारा मुनीस व मददगार बनाऊंगा। वल्लाहु यईदुकुम मगफिरतन व फज़ला वल्लाहु वासिउन अलीम। शैतान के डर और खौफ के मुकाबले में खुदा बख्शिश का वादा करता है, फजल का वादा करता है, फजल इलाही। शैतान डराता है, मैं तुमसे कहता हूं मैं तुम्हें 700 गुना अता करूंगा, 700 गुना अता करूंगा। वल्लाहु वासिउन अलीम। फिर ऐलान हो रहा है खुदा वासिअ और अलीम है, खुदा वसअत देने वाला है, खुदा जानने वाला है, तुम्हारी मुश्किलात हल करने वाला है। तो खुदा बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इन्फाक करने से खौफजदा क्यों हो, इन्फाक करने से डरते क्यों हो। वल्लाहु वासिउन अलीम। खुदा बहुत ज़्यादा वसअत देने वाला है, बहुत ज़्यादा अता करने वाला है, तुम्हारी मसलतों को ज़्यादा जानने वाला है। एक और जगह इरशाद होता है सूरह तौबा आयत नंबर 130 में, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन। ए नबी, मालदारों के माल से सदका लीजिए, सदका। तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। मेरे हबीब इनके माल से सदकात लीजिए, ज़कात लीजिए। तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। इन सदकात के ज़रिए आप इनको पाक करेंगे और उनका तज़किया करेंगे और उनको पाक करेंगे। सदकात, राह खुदा में इन्फाक इंसान की जाहिर और जिस्म को पाक नहीं करता है। राह खुदा में इन्फाक, राह खुदा में ज़कात देना, राह खुदा में सदकात देना इंसान के अंदर की दुनिया को पाक और तज़किया करता है। शहीद मिर्ज़ा मुतारी फरमाते हैं कि इन्फाक का फलसफा क्या है, इन्फाक फी सबीलिल्लाह की फिलॉसफी क्या है। इन्फाक फी सबीलिल्लाह का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि गरीबों का पेट भरा जाए, मिस्कीनों, मोहताजों, बेसहारा और बीमारों की हाजत रवाई हो, यही सिर्फ हदफ नहीं है। शहीद मिर्ज़ा मुतरी फरमाते हैं कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह का एक बहुत बड़ा हदफ साहिबान माल, साहिबान सरमाया, साहिबान दौलत की तरबियत करना है। इन्फाक फी सबीलिल्लाह का मकसद सिर्फ गरीबों मिस्कीनों का पेट भरना नहीं है, बल्कि इन्फाक फी सबीलिल्लाह का मकसद, एक बहुत बड़ा मकसद यह है कि साहिबान माल, साहिबान सरवत, मालदार लोगों की तरबियत करना मकसद है। दलील के तौर पर यह आयत पेश करते हैं कि इस आयत में इरशाद होता है आप इनसे सदकात लीजिए, आप इनसे ज़कात लीजिए। तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। इन सदकात के ज़रिए आप उनको पाक करेंगे, इनका तज़किया करेंगे। किस चीज़ को पाक करेंगे? माल भी पाक होगा लेकिन उनकी फ़िक्र भी पाक होगी। शहीद मिर्ज़ा मुतरी फरमाते हैं कि इस्लाम चाहता है कि मालदार इंसानों के अंदर इतना ईमान पैदा हो, इतना खौफ खुदा उनके अंदर हो कि वो अपने माल को जुदा करने की ताकत उनके अंदर पाई जाती हो, वो माल के असीर ना हो। इसलिए कि माल की एक खासियत यह कि मुख्तलिफ चीज़ों की तरह ये इंसान को असीर करता है
اور صدقات اور انفاق کے ذریعے اسلام چاہتا ہے کہ مالدار لوگ مال کی اسیرے سے بچے، مال کی غلامی سے بچے۔ باہر کی غلامی اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی اندر کی غلامی خطرناک ہے۔ پیغمبر کے ایک غریب صحابی تھے ثعلبہ انصاری، بہت غریب تھے، اول وقت نماز جماعت میں حاضر ہوتے تھے، نبی سے پہلے نماز جماعت میں حاضر ہوتے تھے، 5 وقت کی نماز پیغمبر کے پاس پڑھتے تھے، ہر وقت پیغمبر سے اصرار کرتے تھے، یا نبی اللہ دعا کیجئے تاکہ خدا میرے مال میں برکت عطا کرے، مجھے مال دے تاکہ یہ غربت کے دن ختم ہو۔ اور پیغمبر اصرار کرتے تھے، ثعلبہ میری طرح قناعت کرو، میری طرح قناعت کرو۔ وہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے خدا میرے مال میں برکت دیجئے، آپ دیکھیے میں مدینے کے سارے غریبوں کا خیال کروں گا، مسکینوں کا خیال کروں گا، ان کو صدقات دوں گا، ان کو مال دوں گا، ان کے انفاق کروں گا، آپ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ کافی اصرار کے بعد پیغمبر نے ان کو ایک دعا دی اور ثعلبہ نے بھیڑ بکریوں کا کام شروع کیا، اور دیکھتے دیکھتے ان کے مال میں اتنی برکت پیدا ہو گئی کہ ثعلبہ کو اپنا کام، اپنا بزنس مدینے سے کچھ باہر دور نکالنا پڑا۔ اور پھر آہستہ آہستہ ثعلبہ جب مال دنیا میں اتنا مصروف ہو گئے، ان سے نماز جمعہ چھوٹی، اور پھر آہستہ آہستہ پنجگانہ نمازوں میں بھی وہ نماز جماعت میں شرکت کرنے سے محروم رہے۔ پہلے نماز صبح، پھر نماز ظہر، پھر آہستہ آہستہ بالکل وہ 5 وقت کی نماز فرادہ پڑھتے تھے اور نماز جماعت سے محروم ہوئے۔ وہ ثعلبہ جو 5 وقت کی نماز پیغمبر کے پاس پڑھتے تھے۔ زکوٰۃ کے وجوب کا حکم آیا اور پیغمبر نے اپنے کچھ اصحاب کو بھیجا، ثعلبہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ مال کی زکوٰۃ دو۔ جب یہ پیغمبر کے صحابی ثعلبہ کے پاس پہنچے تو ثعلبہ نے یہ کہہ کر زکوٰۃ دینے سے انکار کیا کہ خدا کی طرف سے کوئی حکم وغیرہ نہیں آیا ہے، یہ پیغمبر ہم سے ٹیکس اور باج لینا چاہتے ہیں۔ اور ثعلبہ نے وہی ثعلبہ جو 5 وقت کی نماز پیغمبر کے پیچھے پڑھتے تھے، نماز جمعہ پیغمبر کے پیچھے پڑھتے تھے، پیغمبر سے پہلے مسجد میں حاضر ہوتے تھے، پیغمبر کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے، پھر دیکھیے میں جتنے بھی محتاج ہوں گے ان کا خیال رکھوں گا، فقیروں کا خیال رکھوں گا۔ اب واجب زکوٰۃ کے لیے پیغمبر کے جب اصحاب ثعلبہ کے پاس پہنچے تو ثعلبہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ جب وہ اصحاب خالی ہاتھ واپس پیغمبر کے پاس آئے اور پیغمبر کو ماجرا سنایا، پیغمبر نے فرمایا وائے ہو ثعلبہ پر، وائے ہو ثعلبہ پر، وائے ہو ثعلبہ پر۔ تو یہ مال کی اسیری اتنی خطرناک ہے کہ نبی کے حکم کے مقابلے آدمی اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ارشاد ہوتا ہے، اس لیے شہید مرزا مدنی فرماتے ہیں کہ صدقات اور انفاق کا راز صرف یہ نہیں ہے کہ غریبوں کا پیٹ بھرنا ہے، صدقات اور انفاق کا ایک بڑا فلسفہ یہ ہے کہ صاحبان مال کی تربیت کرنا کہ وہ کہیں مال کے اسیر نہ ہونے پائے، صاحبان سرمایہ کی تربیت کرنا کہ وہ کہیں مال کے غلام نہ بننے پائے، مال کے غلام نہ بننے پائے۔ خذ من اموالہم صدقہ، جب ہم کسی فقیر کو کچھ دیتے ہیں، جب ہم کسی مسکین کو کچھ دیتے ہیں، جب ہم کسی بے کس کو کچھ دیتے ہیں، جب ہم کسی بے سہارے کو کچھ دیتے ہیں، جتنا اس کو فائدہ نہیں ملتا اس سے زیادہ ہمیں فائدہ ملتا ہے۔ پہلا فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم مال کی اسیری سے باہر آتے ہیں، مال کی اسیری سے باہر آتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں 700 گنا اجر ملتا ہے، 700 گنا اجر ملتا ہے۔ لہذا خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مال سے صدقات لیجیے۔ نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام نے اس موضوع کے سلسلے میں بہت انمول باتیں کی ہیں
کہ جن کو سننے کے بعد صاحبان ایمان انفاق کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا. اس کے بارے میں ہم کل گفتگو کریں گے، لیکن یہ بات کہتا چلوں کہ مال بھی بہت ساری نعمتوں کی طرح انسان کے پاس ایک نعمت ہے جس کا شکرانہ یہ ہے یہ راہ خدا میں خرچ کیا جائے، یہ صحیح طریقے سے حاصل کیا جائے اور صحیح راستے میں خرچ کیا جائے. ہمیں سوال کیا جائے گا مختلف نعمتوں کے بارے میں، جس طرح سوال کیا جائے گا اسی طرح اس مال کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، لا تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربعین، کہ بنی آدم کے قدم روز قیامت آگے نہیں بڑھیں گے مگر جب تک وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے. بنی آدم کے قدم قیامت کے دن آگے نہیں بڑھیں گے مگر جب تک وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے. وہ 4 سوال کیا ہوں گے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان عمرہ فیما افنا، بنی آدم سے سوال کیا جائے گا اپنی عمر کے بارے میں. سوال کیا جائے گا اس عمر کو کہاں خرچ کیا، خدا کے راستے میں خرچ کیا یا شیطان کے راستے میں خرچ کیا، آبادی کے راستے میں خرچ کی یا تباہی کے راستے میں خرچ کیا. یہ عمر کا ایک ایک لمحہ اس کے بارے میں مجھ سے آپ سے سوال کیا جائے گا، ہم نے اس عمر کو کہاں خرچ کیا. ہم ہماری پوری ہسٹری دیکھیں گے، جیسے آج ہم اپنی ہسٹری دیکھتے ہیں، میں نے کتنے گھنٹے فیس بک دیکھا، میں نے کتنے گھنٹے کون ایپ استعمال کیے، تو ہمیں ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. پھر فرماتے ہیں وَأَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ یہ انسان نے یہ جوانی کہاں بیتی ہے، کہاں بسر کی ہے. وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا. فیما اکتسبہ، یہ مال کہاں سے حاصل کیا تھا، صحیح راستے سے حاصل کیا تھا یا غلط راستے سے حاصل کیا تھا، جھوٹ بول کر حاصل تو نہیں کیا تھا، دھوکہ دے کر حاصل تو نہیں کیا تھا، فریب دے کر حاصل تو نہیں کیا تھا، کووڈ کے دور میں معمولی چیزوں کو 20 برابر مہنگا بیچ کر حاصل تو نہیں کیا تھا، کووڈ کے زمانے میں جب ہر طرف افراتفری تھی اس میں معمولی چیزیں، غریب لوگوں کی عام ضرورت کی چیزیں کہیں 20 گنا 100 گنا تو نہیں بیچی تھی. اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا تھا، اور فِيمَا أَنْفَقَهُ، اور یہ پوچھا جائے گا جو مال کمایا ہے خرچ کہاں کیا ہے. معبود ہم سب کو عذاب آخرت سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں اپنی عبادتوں کو غرور سے، عجب سے، خود پسندی سے محفوظ کرنے کی توفیق عنایت فرما. جن بزرگوں نے ہماری تربیت کی ان ماہ رمضان کی راتوں میں ان کی مغفرت فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.